أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ اب انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اپنی ریاست کے ممتاز اور مایہ ناز عالم دین، خطیب بے مثال، واعظ شیریں بیاں، استاذ الاساتذہ، استاذ العلماء، حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم، ناظم دعویٰ اسلامک اکیڈمی حیدرآباد و ناظم دارالعلوم صدیقیہ خانہ پور و صدر جمعیت علماء گریٹر حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے پورے صبر و تحمل کے ساتھ، دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ اخیر تک بیٹھے ہیں، انشاءاللہ دعا تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کب ہوگی بھئی نہیں معلوم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت للعالمین بن کر۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، شعراء عظام، سامعین محترم، ماشاءاللہ بہت دیر سے آپ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں پڑھنے والی نعتوں کا سن کر اپنے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اپنے دلوں میں اضافہ کر رہے تھے۔ ایک امتی کا کام یہی ہے کہ چاہے وہ تقریری شکل میں ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کی شکل میں ہو، سن کر اپنے دلوں میں آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اپنے دلوں میں جما لیں۔ اسی لیے ایسی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں تاکہ موجودہ حالات کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں جو دلوں سے نکالی جا رہی ہیں، ہم اپنے قلوب کے اندر نبی کی محبت اور عظمت کو پھر سے بھر لیں۔ جس امت کے افراد میں نبی کی محبت ہوگی، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی سی محبت تمام انسانوں، اپنی اولاد اور تمام اپنے اہل و عیال سے زیادہ جس کے دل میں ہوگی وہی کامیاب ہوگا، اور جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، موجودہ حالات کے اندر بہت ضروری ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آشنا ہو کر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آنے والے فتنے بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں نبی کی عظمت نہ ہوگی تو پھر آنے والے فتنوں کا شکار مسلمان اور ان کی اولاد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو آنے والے خطرناک فتنے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، اور ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہے، جسے ہم جب سے ختم نبوت پر نعرہ بھی لگا رہے ہیں، اسی ختم نبوت پر مختلف زاویوں سے اور مختلف انداز سے فتنے آ رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو مٹانے کے در پر دشمن موجود ہے اور اپنے تمام دندناتے ہوئے چاروں طرف پھر رہے ہیں۔ آپ ایسے حالات میں اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں، نبی کی عظمت سکھائیں، نبی کی شان بڑھائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈال کر ان کو یہ بات بتا دیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میں نبی کے غلامی سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو نہیں ہٹا سکتا۔ یاد رکھنا کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کو آپ سوچیں کہ آپ علیہ السلام نبوت سے پہلے
مکہ مکرمہ کے اندر غار ہرا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ نے نبوت ملنے کے بعد یہ فرمایا صحابہ کے درمیان، میں روزانہ جاتا تھا غار ہرا کی طرف، اور ایک یہ پتھر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات کی طرف آپ جا سکتے ہیں جس کا احاطہ اس وقت کرنا مشکل ہے اور جس کا بیان کرنا بھی اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے۔ میرے دوستوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک غزوے کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور کنکریاں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک تنا جو سوکھا تنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر جس تنے کو پکڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا اور ممبر پر آپ تشریف لے گئے تو وہ سوکھا تنا نبی کے اس فراق کے اندر رونے لگا کہ آج نبی کا ہاتھ میرے بدن پر نہیں ہے۔ وہ ایک تنا تھا، وہ جسم نہیں تھا، وہ انسان نہیں تھا، لیکن نبی کی عظمت کو جانتا تھا، نبی کی محبت کو جانتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار تھا۔ وہ تنا جس پر خطبہ دینے کے لیے آپ سہارا لیتے تھے، ایک مرتبہ اس سے ہٹ گئے تو وہ رونے لگا اور بلکنے لگا، اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس لا کر جب ہاتھ رکھے تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہی عظمت کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں کہ اس جلسے کے اندر معراج کی طرف بھی آپ کو اشارہ دینے کے لیے عنوان متعین کیا گیا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ معراج کا سفر ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دو طرح سفر ہوتا ہے، ایک زمین پر سفر ہوتا ہے، ایک فضاؤں میں سفر ہوتا ہے۔ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں، اگر خانہ کعبہ کو جانا ہوتا ہے تو آپ یہ سفر کرنے کے لیے ایک تو اپنے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں جو چلتا ہوا سفر ہوتا ہے، گاڑی کا سفر ہوتا ہے، اور دوسرا سفر آپ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو مسجد نبوی ہو یا حرم پاک کی طرف آپ کا سفر ہو رہا ہو، خانہ کعبہ کی طرف، تو آئے میرے دوستوں آپ فضا میں سفر کرتے ہیں۔ سفر نیچے بھی ہوا، سفر آپ کا فضا میں بھی ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اپنے قریب بلانا چاہا اور کچھ دینا چاہا، اور کب دینا چاہا تھا، کیوں دینا چاہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان کے اندر ستائے گئے، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ یہ سوچ کر طائف میدان میں گئے تھے اور طائف تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں کے بسنے والوں کو دعوت دین دیں، اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ہمارے اہل خاندان وہاں پر ہیں، یہ سوچ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد 3 ایسے سردار تھے طائف کے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا تھا، جنہوں نے پتھر برسائے تھے۔ آقا تنہا تھے، نہ ابو بکر ساتھ تھے، نہ عمر ساتھ تھے، نہ علی ساتھ تھے۔ آپ چپکے سے اکیلے چلے گئے تھے، تشریف لے گئے تھے تاکہ وہاں دعوت دین دے سکیں۔ لیکن دشمنوں نے وہاں پر آپ پر اس طرح کا حملہ کیا کہ آپ کے بدن سے خون نکل کر آپ کے جوتیاں مبارک کے اندر آ چکا تھا۔ آپ اس تکلیف کے اندر تھے، اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ ایسے غم پر غم نبی کے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کی عظمت کو اونچا کرنا ہے، میرے نبی کے غم کو دور کرنا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو دور کر کے میں اپنے قریب بلاؤں، اس لیے اللہ نے معراج کروائی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کو مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے گئے، مسجد حرام تک جو آپ تشریف لے گئے براق میں گئے۔ براق جس کو برق رفتار کہتے ہیں، برق کہتے ہیں بجلی کو، جیسے بجلی تیزی کے ساتھ آتی ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ براق ایسا تیز رفتار تھا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر لے کر گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں بھی تھے۔ اور وہاں جانے کے بعد بیت المقدس میں نبی کی عظمت آپ دیکھیں کہ امامت کروائی تمام انبیاء علیہ السلام کی، اسی لیے امام الانبیاء آپ قرار دیے گئے کہ امامت آپ نے نبیوں کی۔ پورے انبیاء جتنے اس وقت تک تشریف لا چکے تھے، آپ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن آپ نے
انبیاء کی امامت کر کے اپنی اللہ نے عظمت کو بتایا کہ میرے نبی آخر میں آئے لیکن سب انبیاء کے امام بن کر آئے ہیں۔ یہی عظمت تھی کہ پھر وہاں سے رفرف لایا گیا جو اور ایک دوسرا تھا براق سے ہٹ کر، اس رفرف پر آپ علیہ السلام وہاں سے آسمان دنیا اور پھر اللہ کے قریب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنے قریب گئے، اتنی عظمتوں کے مالک اور رفعتوں کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا جہاں جبرائیل کا جانا بھی وہاں پر ممکن نہیں تھا۔ اندازہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس آپ کے نام لینے والے ہم ہیں۔ نبی کی عظمت اگر پوچھنا ہو تو غار ثور میں جو سانپ ایک عرصے سے چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھو نبی کی عظمت کو کہ وہ سانپ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا حواری تھا، اس نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنی، عظمت سنی اور آپ علیہ السلام کی بڑائی سنی، تعریف سنی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے ماننے والا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو حواری کہتے ہیں، اس حواری نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس نبی کو جس نبی کی شان میں آپ نے اتنا جملے اور اتنے الفاظ اور اتنے کلمات کہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے ملتجی ہو کر کہا، اے اللہ، میرا یہ حواری آپ کے آخری نبی کو دیکھنا چاہ رہا ہے، آپ کے آخری نبی کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین ہے وہ۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ انسانی شکل میں اس کی عمر اتنی نہیں ہے، اگر یہ دوسری مخلوق بننا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اس کے لیے سانپ بننا پڑے تو اس نے کہا میں سانپ بن جاؤں گا لیکن آقا کا دیدار ضرور کروں گا جو آخری نبی آنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تمہارا حواری دیکھنا چاہتا ہے، تو غار ثور کا اشارہ کیا کہ میرے محبوب کا سفر ہجرت کا ہوگا اور جاتے ہوئے غار ثور میں 3 دن قیام کریں گے، وہاں جا کر بیٹھے، وہاں پر وہ دیکھنا چاہے تو دیکھے۔ چنانچہ وہ سانپ آیا اور اس میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ واقعہ ہے، میں اس طرف تفصیل سے جانا نہیں چاہتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر ہجرت میں ہے، غار ثور میں وہاں پہنچے اور جتنے ان کے پاس کپڑے تھے وہ سب تمام کے تمام سوراخوں میں بند کر دیا غار ثور کے اور اس میں ڈال دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیٹ گئے اور اپنے پاؤں ان سوراخ کی طرف رکھ دیے جو سوراخ بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، اپنا پیر وہاں رکھ دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اندر تشریف لائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لیٹ جائیے۔ آقا حضرت ابو بکر صدیق کی ران پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اور ادھر یہ ہے کہ سالوں سے عرصے سے نبی کا دیدار کرنے والا سانپ جس کو اب ایک موقع آیا تھا، اس وقت ابو بکر کا پیر لگا ہوا ہے، اس نے ڈسنا شروع کیا، زہر چڑھ رہا ہے، لیکن محبت رسول کا عالم دیکھیے ابو بکر صدیق کے دل میں جو معجزن تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں پیوست تھی کہ آقا کو تکلیف نہ ہو، آقا کے آرام میں کوئی خلل نہ ہو، زہر برداشت کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن حرکت نہیں کر رہے تاکہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ زہر کی کثرت کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھ سے آنسو گرے، رخ انور پر گرے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور دیکھا تو چہرہ بہت زیادہ بدلا ہوا ہے، زہر کی کثرت کی وجہ سے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے۔ آپ نے پیر نکالا، وہ سانپ نبی کا دیدار کرتا ہوا باہر چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو نکال کر حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو لگایا، ان کا زہر کافور ہو گیا۔ نبی کی عظمت اگر پوچھنا ہو تو اس حواری سے پوچھو جس نے سالوں سال بیت کر اپنی عمر کو اور اپنی انسانیت کو ختم کر کے سانپ کی شکل اختیار کی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اس وقت نبی کی عظمت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے، محبت نکل چکی
کی ہے, ہم کسی اور کے دیوانے بنے ہوئے ہیں, ہم کسی اور کو چاہنے والے ہیں, ہم جو ہے کسی فلمی ایکٹر کو چاہتے ہیں, اس کے جیسا اسٹائل ہمارا ہو, اس کے جیسے طرز زندگی ہماری ہو, اس جیسی چال چلن ہماری ہو. اگر ہم کسی کرکٹر کو چاہتے ہیں, فاسقوں فاجروں اللہ کے باغیوں کو چاہ کر ان کے جیسا حلیہ, ان کا جیسا انداز, ان کے جیسے چال چلن کو اپنانا مسلمان فخر سمجھ رہا ہے. اگر آج نبی کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں ہوتی, نبی کی محبت دلوں میں ہوتی, تو اس کا پورا طریقہ نبی کے اسوے کے مطابق ہوتا, نبی کے طریقوں پر ہوتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے میرے نوجوانوں, حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ اب ہم اپنی زندگی کو نبی کے سنتوں پر لے آئیں, اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں, نبی کی عظمت اور نبی کی محبت دلوں میں لائیں, تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو سکیں. ورنہ یاد رکھنا, یہ جتنے حالات آ رہے ہیں, جتنے پرفتن حالات آ رہے ہیں اور ہمیں مٹانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں, یہ سب ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑا ہے. اسی لیے کسی نے کہا, پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا, پھنس گئے دام میں جس وقت سے گلشن چھوڑا, نکھتے گل نہ ملی جب سے نشے من چھوڑا, ہم کہیں کے نہ رہے عزت باری کی قسم جب سے اللہ کے محبوب کا دامن چھوڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑے ہوئے ہیں, اس لیے بھٹک رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, خوار ہو رہے ہیں, دبائے جا رہے ہیں, مٹائے جا رہے ہیں. پوری دنیا مل کر ہمیں مٹانا چاہتی ہے, پوری دنیا مل کر ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا ہے. آج ضرورت ہے اس اسٹیج سے میرے دوستوں کہ ہم اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کریں اور عظمت کو پیدا کریں. اور معراج جو ہوئی ہے اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندیوں پر بلا کر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین تحفہ اور قیمتی تحفہ جو دیا تھا, وہ نماز کا تحفہ تھا, نماز کا تحفہ تھا. آج اگر کوئی شادی میں تحفہ دے, اور اگر کوئی دوست تحفہ دے, اگر کوئی منسٹر تحفہ دے, کوئی لیڈر تحفہ دے, کوئی MLA تحفہ دے, تو آپ اس کو سجا کر اپنی پیشانیوں پہ رکھتے ہیں اور اس کو بلندیوں پہ رکھتے ہیں, اور اس کو اگر گر جائے, ٹوٹ جائے تو برداشت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو منسٹر کا تحفہ ہے, MLA کا تحفہ ہے, کلکٹر کا تحفہ ہے, فلاں کا تحفہ ہے. ایک پیالی بھی اگر پھوٹ جائے تو باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب بیٹا اگر کوئی اس کو توڑ دیتا ہے. اور اللہ نے تحفہ دیا تھا اتنی بلندی پر بلا کر, عرش پر بلا کر, اپنے قریب بلا کر, امت کو نبی کے ذریعے سے تحفہ دیا تھا نماز کا. اس نبی کے لائے ہوئے تحفے کو ضائع کر رہی ہے امت, برباد کر رہی ہے امت, چھوڑ رہی ہے امت. اللہ کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا. ہمارے پاس چھوٹے سے تحفے کی قدر ہے, لیکن اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر نہیں ہے, ناقدری کر رہے ہیں, اس لیے مارے جا رہے ہیں. اس لیے جو تحفہ معراج میں ملا ہے, اس معراج کے تحفے کی بھی قدر کیجئے. نمازوں کا اہتمام خود بھی کیجئے, بچوں کو بھی کروائیے, بچیوں کو بھی کروائیے, خواتین کو بھی کرائیے, اور اپنے گھر کا ماحول نمازی بنائیے. اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. جتنی بے حیائیاں ہو رہی ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں, نماز کے چھوڑنے کی بنا پر ہو رہی ہیں. اس لیے نمازوں کی عادت بنائیے اور نمازوں کی عادت کی طرف جائیے, تاکہ معراج کا جو پیغام ہے اور جو معراج کا جو تحفہ ہے اس کی ہم قدردانی کرنے والے ہو سکیں. آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے دوستوں, نمازوں کا اہتمام اپنے بچوں کے دلوں میں کراتے ہوئے اللہ کے نبی کی رسالت اور ختم نبوت کا ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کیجئے. آج جو شکیلیت اور جو ہے آج گوہر شاہی اور فیاضی فتنہ, شکیل ابن حنیف اور قادیانیت کے فتنے تیزی کے ساتھ گلی گلی آ رہے ہیں. ایسے میں اپنے بچوں کے دلوں میں توحید کو, رسالت کو بھر دیجئے اور بچوں سے کہیے کہ توحید اصل ہے, وحدانیت اصل ہے, اور آخری نبی پر ایمان ہمارا کامل ہونا یہ بھی ضروری ہے. جب تک ہمارے بچوں کے دلوں میں مکاتب کے ذریعے سے اس کو نہیں بھرا جائے گا, ہمارے بچے پھر گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. کالجوں میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, جا کر
وہاں کر بہک جا رہے ہیں، کوئی شکیلی ہو رہا ہے اور کوئی فلاں ہو رہا اور کوئی فلاں ہو رہا اور کوئی دہریہ ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ مکاتب کا نظام چلائیے، دیہات دیہات مکاتب کا نظام چلائیے، گلی گلی مکاتب کا نظام چلائیے، اور ان مکاتب میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اللہ کی وحدانیت کا بیج ڈالیے اور عقیدے ان کے مضبوط کیجئے، ورنہ ہمارے بچے بے عقیدہ ہو کر دنیا سے چلے جائیں گے تو برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ حالات ایسے سنگین ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بھی حال میں ہم کھمم گئے تھے، وہاں ایلندو میں ایک مولانا پورے ایلندو کا سروے کرنے کے بعد روتے ہوئے انہوں نے کپ کپاتے ہوئے پورے منڈل کا سروے کیا تھا انہوں نے۔ یہاں میرے بہت سے نوجوان علماء اور فضلاء ہیں، میں ان کی دامن میں ان کی خدمت میں ہاتھ پھیلا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اپنے نبی کی محبت میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ایک ایک مکتب کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور بچوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پورے سروے کیا پورے ایلندو منڈل کے اندر، تو پورے کہیں ہر منڈل میں کوئی نہ کوئی ایک لڑکی مرتد ہوئی بھی ضرور نظر آئی۔ عیسائیت ہر منڈل میں موجود ہے کہ مسلمان عیسائی بنے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، حیدرآباد کے اندر دو بھائی بہن پڑھ رہے تھے، ڈگری کر لیے، جب ڈگری ہو گئی گھر آئے، ماں باپ نے کہا بیٹا، بچی سے کہا کہ ہم تمہاری اب شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بچی نے کہا شادی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے عیسائی لڑکے کو منتخب کر لیا اور میں خود عیسائی ہو چکی ہوں۔ باپ دنگ رہ گیا، اس باپ سے وہ مولانا بات کیے ہیں، خاص طور سے انہوں نے نقل کیا ہے اور میں ڈائریکٹ کان سے سنا ان کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں بھی عیسائی ہو چکا ہوں، میں نے بھی عیسائی لڑکی تلاش کر لی، میرے شادی کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ اولاد رکھتے ہوئے بے اولاد کے ہو گئے۔ ایک واقعہ نہیں، ایسے سینکڑوں واقعہ اس وقت ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں۔ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ بے دینی عام ہو رہی ہے، عریانیت عام ہو رہی ہے، عقائد کمزور ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر اب ضرورت ہے کہ ہم گلی گلی مکاتب کا نظام بھی چلائیں، ایمان کی حفاظت بھی کریں اور توحید اور رسالت اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کریں۔ بہرحال یہ مختصر، میں بہت ممنون ہوں برادر محترم مولانا ہارون رشید کا کہ انہوں نے ایسا سجایا انتظام اس مدرسے کی زمین پر۔ آپ ان مدارس کو بھی مستحکم کیجئے، ان اداروں کو بھی مستحکم کیجئے، مکاتب کو بھی مستحکم کیجئے۔ یہ نوجوان علماء اپنی پوری محنتوں کے ساتھ میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو کوشش کی ہے مشاعرے کے ساتھ میں اور سیرت النبی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور معراج کے عنوان پر انہوں نے مجھے بھی بلایا اور میرے لیے بھی یہ سعادت بخشی ہے۔ میں مولانا کا عزیز محترم کا بہت مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور آپ جو ماشاءاللہ بڑے اہتمام سے دین کی بات سننے کا مزاج رکھتے ہیں، مجھے اس میں بہت خوشی ہوئی، ورنہ تو مشاعرے کے ماحول میں بات سننا بہت آپ کے لیے بہت بارے گراں ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نعت کو نبی کی محبت سمجھ رہے ہیں، تقریر کو بھی نبی کی محبت سمجھ کے سنے ہیں۔ اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔